القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ آل عمران کی 31ویں آیہ کریمہ ہے، جس کے ذیل میں یہ چند روز جو ہم آپ کے سامنے ہیں آپ کا وقت لیں گے، ہم اور آپ جس بزم میں جمع ہیں اور جو اہتمام ہم اور آپ کر رہے ہیں، روایات اور احادیث کی روشنی میں اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس کی قداست، اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت اور اس کی عظمت ان منزلوں تک ہے کہ ملائکہ الہی تمنا کرتے ہیں کہ اس طرح کی بزموں میں وہ شرکت کریں۔ یہ ذکر کہ جو یہاں پر ہوتا ہے، چاہے سننے والے ہوں یا سنانے والے، ہر ایک بارگاہ رب العزت میں محترم ہے۔ صرف پڑھنے والے نہیں بلکہ روایات اس طریقے کی اشارے دے رہی ہیں کہ وقت کا معصوم، وقت کا امام، حجت خدا سنانے والے کو بلاتا ہے اور خود سامع بنتا ہے، خود بیٹھ کر سنتا ہے۔ نہیں پتہ اس میں کیا راز ہے، یہ تو وہ جانے، لیکن ہاں اس سے ایک بات واضح ہے کہ جو سامعین ہیں ان کا مقام پڑھنے والوں سے کم نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہو کہ سامعین میں امام جیسی شخصیت ہو۔ کسی کو کیا پتہ کون سی بارگاہ، کون سی بزم، کون سی مجلس، کون سی محفل عنایت الہی میں محترم ہو جائے اور مشمول عنایات الہی ہو جائے۔ مراجع کرام مجتہدین سے ایسے واقعات نقل ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواب علماء و مراجع نے دیکھے ہیں انہی سب محافل و مجالس کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کسی کا نام لکھوا رہے ہیں اور کسی کا نام کٹوا رہے ہیں۔
اس کا مطلب لمحہ بلمحہ ہمیں اپنے عمل کے مطابق اپنی نیت کو ساتھ رکھنا، کہ اگر شکل عمل امام کی بارگاہ میں ہے تو انشاءاللہ ہماری نیت بھی ایسی پاک و طاہر ہو کہ اگر اب تک ہمارا نام امام کے رجسٹر میں نہیں ہے تو اب چڑھ جائے۔ ہم نے آغا وحید خراسانی سے یہ واقعہ درس کے دوران سنا ہے، شاید آپ کا سنا ہوا ہو، بہرحال قوم سے لوگ آنے والے آپ کی بات کے درمیان آتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ مستقل ہمارے جوانوں اور بچوں تک منتقل ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے کسی کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے۔ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کے بعد ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی کام بھی کیا ہے۔ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جو کام کرنے کے فوراً بعد طلب چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک قرضہ ہے اور اس کی ادائیگی چاہتے ہیں۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کوئی ایسے کام انجام نہیں دیا۔ جب اصرار بڑھا کہ نہیں تمہیں بتانا ہوگا تو یہ خود پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیوں آپ اتنا پوچھ رہے ہیں؟ کہ میں نے خواب جو دیکھا ہے اس خواب میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا، عباس فلاں شخص کا نام چڑھا لو، لکھ لو۔ تو یہ بتاؤ تم نے کون سا ایسا کام انجام دیا تھا؟ ظاہر ہے مرجع وقت در سے خارج دے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آخر میرا نام، ایسا واقعہ میرے لیے کیوں نہیں ہوا، کسی نے میرے لیے کیوں نہیں دیکھا؟ تو پھر وہ نقل کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کون سا ایسا کام مشمول عنایت امام ہے۔ ہاں البتہ اب آپ یہ فرما رہے ہیں تو میں اس سال ماہ محرم میں اپنی مشکلات کی بنا پر کہیں جا نہیں پایا تھا، ذکر حسین کے لیے، کربلا کی عزاداری کے لیے، ذاکری کے لیے۔ لہذا ہم نے اپنے گھر میں بچوں سے کہا کہ اول محرم سے 10 محرم تک مقتل کھول کر ہم پڑھیں گے، تم سننا۔ بس یہی کام ہم نے انجام دیا۔ ہر روز شب میں بیٹھ جاتے تھے پورا گھر، اور ہم مقتل سے کربلا کے مصائب پڑھتے تھے، ہمارے گھر والے سنتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں واقعاً یہ وہ کام ہے کہ جس کی بنا کے اوپر تمہارا نام لکھا۔ پھر استاد فرماتے ہیں آغا وحید کہ جس کا نام کٹوایا تھا، نہ استاد نے میرے بتایا اور نہ آغا نے درس میں ذکر کیا کہ وہ کس کا نام تھا، لیکن ہاں جس کا نام لکھا گیا تھا وہ نام ضرور بتایا۔ تو یہ ہے وہ کام کہ جس کی بنا کے اوپر ہم اور آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ کربلا، دستگاہ کربلا ایسی ہی دستگاہ ہے جہاں ملائکہ الہی کا نمبر بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ دل بخواہی نہیں ہے کہ جب جس کا دل چاہے وہ اتر آئے، نہ، روایتیں بتا رہی ہیں ان الفوج یصعد و ینزل، ایک گروہ اترتا ہے اور ایک گروہ جاتا ہے۔ اب عربی کے اعتبار سے تو یصعد یعنی اوپر چڑھنا، ینزل یعنی اترنا، لیکن اگر اس کو سیر کمالی دیکھیں تو جو اتر رہا ہے وہ صحیح معنوں میں یصعد، وہ بام عروج پر ہے، اس لیے کہ جو اوپر رہ رہا ہے ملائکہ وہ تمنا کیوں کر رہا ہے اترنے کی، اور اترنے کے بعد یہاں رکنے کی تمنا کیوں کر رہا ہے؟ روایتیں بتلا رہی ہیں کہ جو گروہ اترا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، پروردگار التجا کر رہا ہے کہ ہم کو مہلت دے کہ ہم لوگ یہیں بس جائیں۔ بس کر کرو گے کیا؟
کا خدمت کریں گے. کس کی خدمت؟ امام کی نہیں، امام کے روضے کی نہیں، بلکہ جو زائرین آئیں گے یہاں پر ان زائرین کی خدمت کرنے کے لیے پروردگار ہمیں مہلت دے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ ایک گروہ کا اترنا، ایک گروہ کا اوپر کی طرف جانا، جیسے مہلت دی جا رہی ہے کب کس موقع کے اوپر کون جائے گا زیارت کے لیے. واقعات ہمیں بتاتے ہیں ایسے کہ گروہ چلائے زیارت کے لیے، اس کو روک دیا گیا ہے، ابھی رکیے، ابھی آپ وارد نہیں ہو پائیں گے کربلا میں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ 70,000 فرشتوں کے ساتھ زیارت میں مصروف ہیں. اس کا مطلب جس وقت جناب موسیٰ زیارت فرما رہے جناب عیسیٰ نہیں ہیں. جب جناب عیسیٰ ہوں گے تو جناب ابراہیم نہیں ہے. ملائکہ کا نمبر ہے. ملائکہ ہی نہیں صرف بلکہ انبیاء الہی کو وقت دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے کب کس موقع کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اترے. اور یہ خدمت ہمیں اور آپ کو ملی. اور یہ اب آپ کے بزرگوں کی ان نیکیوں کا نتیجہ ہے. میں اکثر اپنے سامعین سے ہند میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ یہاں دکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی رول نہیں، یہ آپ کے ماں باپ کا رول ہے، آپ کے بزرگوں کا رول ہے. لیکن کل جب آپ کے بچے یہاں دکھیں اسی طرح ذمہ داریوں کو بانٹیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح اس کو اہتمام کرنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا رول کیا تھا. یہ ہمارے اپنے لیے بھی ہے کہ ہم اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے بزرگوں کا رول ہے، ان کی کچھ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں کام آئیں. ہاں ہمارے بعد ہمارے بچے اس راہ پر گامزن رہیں، وہ اسی طرح تذکرہ کرتے رہیں، وہ اسی طرح تلاش و کوشش کرتے رہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا کیا اہل بیت کے لیے. ایک صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ کربلا سے متعلق دو ایک باتیں روزانہ اسی طریقے سے رہیں گی. میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اطاعت اور اتباع کی بحث ہے. 3 سال پہلے جب ہم آئے تھے آپ کی خدمت میں تو بہت زیادہ الفاظ کی شکایت تھی کہ بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں مولانا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بہرحال ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ ہم سے کسی نے کہا تھا کہ مولانا دن بھر لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں، وہ بتا ہم تو عالمانہ کیا گفتگو کریں گے، لہٰذا ان کو نعرے چاہیے اور بہت ہی سادہ زبان میں گفتگو ہونا چاہیے. حق یہی ہے کہ جو اہل بیت کے سلسلے میں ایک جملہ بھی اگر پہنچ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. اہل بیت کی طرف ہمارا جوان، ہمارا بچہ کسی بھی طرح متوجہ ہو جائے. ہر جگہ، ہر زبان، ہر بات، ہر گفتگو کارگر نہیں ہوتی ہے. قرآن کی یہ آیت کریمہ کہ جس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے مخاطب کر کے ان لوگوں کے لیے کہ جو دعوی محبت الہی کرتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پوری طرح توجہ کیجیے گا، ایک ہی دن میں اس کا نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا. اگر تم دعوی محبت کر رہے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، عربی ملک میں آپ رہ رہے ہیں کا ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو اے رسول ان سے یہ کہیے
کہ وہ تمہاری اتباع کریں، اور رسول تم ان سے کہو کہ تم میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ پہلے تم دعویٰ کر رہے تھے محبت کا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دعویٰ نہیں کرو گے کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو، بلکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نعرے حیدری حیدری صلوات علی محمد و آل محمد۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ صرف تفسیر میں یہاں پر وَيَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں مشرکین سے گفتگو کی گئی ہے، مخالفین سے گفتگو کی گئی ہے، جو ابھی راہ راست پر نہیں آئے ان سے جب گفتگو کی گئی ہے، اگر تم نے یہ کیا تو وہاں لفظ من کا استعمال ہوا ہے، میں نے تبعیضیہ کا، کہ اگر تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام انجام دے دیا تو خداوند عالم تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جب مومنین سے خطاب ہوا ہے قرآن میں کہیں پر بھی، تو وہاں اگر من کا لفظ استعمال بھی ہوا ہے تو من زیادتی کے معنوں میں ہے، یعنی من کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم ہماری سنو، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب دیکھیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم ہم سے محبت کرو اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ معمولاً انسان فطری طور پر چاہتا ہے بلند پروازی کرے۔ یہ بلند پروازی کبھی صفات کے کسب کرنے سے ہوتی ہے، صفات حمیدہ، اچھے صفات، اچھے اعمال چاہتا ہے کہ ہم انجام دیں، اس میں وہ تمام ایبیلٹیز جو پائی جا رہی ہیں اس کو بروئے کار لے کر کے آئے تاکہ وہ مشہور ہو، بڑے مقام پر پہنچے۔ لیکن اگر اس مقام پر نہیں پہنچتا تو جھوٹا دعویٰ کرنے میں ڈرتا ہے۔ مثلا ہم عالم نہیں ہیں، عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جھوٹ اور سچ جلدی ثابت و واضح ہو جائے گا۔ ہم نے کہہ دیا آپ کے سامنے ہم عالم ہیں، نیچے اترے کسی نے کہا جناب ذرا یہ مسئلہ بتائیے گا، نہیں بتا پائے۔ تو کہتے ہیں جہاں صفات کسبی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ صفات، وہ حسنات، وہ خوبیاں جن کو حاصل کرنا پڑتی ہیں، اخذ کرنا پڑتی ہیں، تلاش و کوشش سے حاصل کی جاتی ہیں، اگر ان کا کوئی غلط دعویٰ کر دے تو انسان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا، اگر بھرے بجمے میں پوچھ لیا تو ہم نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ لہٰذا معمولاً جاہلوں میں تو ممکن ہے کوئی اپنے عالم ہونے کا دعویٰ کر دے، لیکن عالموں میں کبھی نہیں کہتا کہ ہم عالم ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ شاعر، ایک اچھا شاعر ہونا، شعراء بیٹھے ہوں، کوئی شاعر نہ ہو، کہہ دے ہم شاعر ہیں، نہیں کہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ فوراً کوئی بھی شاعر امتحاناً اس کے سامنے کوئی بھی ایک مصرع پیش کر دے گا، ذرا بتائیے اس کی ردیف صحیح ہے کہ غلط، میں نے کہا ہے صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے۔ لہٰذا اس طرح کے مسائل میں کہ جہاں امتحان فوراً لیا جا سکتا ہے، انسان جھوٹے دعوے کم کرتا ہے، لیکن جہاں رشتہ جوڑنے کی بات آئے، نسبت کی بات آئے، ہم فلاں کے بیٹے، ہم فلاں کے چچا، ہم فلاں کے بھتیجے، ہم فلاں کے بھانجے، ہمارے، جہاں یہ ہمارا اس ٹائپ کی نسبتوں کا مسئلہ آتا ہے، وہاں معمولاً انسان جھوٹے دعوے کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے بلند پروازی، کسب تو کر نہیں پایا، حاصل تو کر نہیں پایا، تو نسبتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا پیش کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم یہ سمجھتے ہو تم بڑے نہیں بن پائے، اب بڑوں سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو تم ہمارے رسول کی اتباع کرو۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں انسان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے دوستوں میں اس کا شمار ہو جائے؟ اس لیے کہ یہ رشتے کی بات ہے، یہ نسبت کی بات ہے۔
اب یہاں امتحان سخت ہے، امتحان لینا سخت ہے، معمولاً امتحان نہیں لیتے کیونکہ رشتہ جڑا ہوا ہے، نسبت جڑی ہوئی ہے، کون جائے گا پوچھنے؟ اور جیسا جس سے نسبت جوڑی جا رہی ہے جتنا وہ بالا و مرتبہ والا ہوگا اسی اعتبار سے اپنا آدمی سمجھے گا کہ ہم بڑے ہیں۔ اور اگر ذات کوئی ایسی ہو کہ جس سے کوئی پوچھ ہی نہ سکتا ہو اور جو گیا وہ کبھی واپس ہی نہیں آیا، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا اب یہاں پر جو چاہے وہ دعویٰ کر دے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہذا خداوند عالم نے ایک معیار بتایا ہے صدق و کذب کا۔ وہ معیار محبت رسول نہیں، ان کنتم تحبون اللہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا فاحبونی، اے میرے رسول ان سے کہیے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہم سے محبت کرو۔ مسئلہ پھر وہی والا دعویٰ ہی رہ جاتا۔ محبت قلبی چیز ہے، میلان دل کو کہتے ہیں، دل کے جھکاؤں کو کہتے ہیں، جو باطنی عمل ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، دیکھا عمل کو جاتا ہے یا اقدام عمل کو۔ لہذا یہ نہیں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاحبونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہم سے محبت کرو، نہیں بلکہ کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ اتباع یعنی نقش قدم پر چلنا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب جب اتباع رسول کو طلب کر لیا گیا تو اب کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب صدق و کذب کا معیار ہے رسول کی اتباع۔ قرآن میں جہاں جہاں لفظ اطاعت استعمال کیا گیا ہے، پوری طرح توجہ کریں ہمارے خاص طور جوان بچے، وہاں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کا ذکر ضرور ہے۔ 6 آیتوں میں جہاں لفظ یطع کا لفظ استعمال ہوا ہے، من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی۔ سورہ احزاب میں یہ لفظ استعمال ہوا، اسی طرح اسی جملے میں سورہ نور میں استعمال ہوا، سورہ فتح میں استعمال ہوا، سورہ نساء میں استعمال ہوا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی، یعنی جہاں جہاں اطاعت خدا کا تذکرہ ہے، اللہ کی اطاعت خالی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کا ذکر ہے۔ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ کہاں کہاں رسول کی اطاعت کا ذکر ہو رہا ہے تو آنکھ بند کر کے کہہ دیے جہاں جہاں اللہ کی اطاعت وہاں وہاں رسول کی اطاعت۔ یعنی اللہ کی اطاعت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول کی کوئی اطاعت نہ کر لے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لیکن جہاں اتباع کا لفظ استعمال ہوا ہے، فاتبعونی، تم ہماری اتباع کرو، اتباع میں اکیلا رسول ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یہ علماء کے جملے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، بظاہر خداوند عالم نے اپنے ساتھ اطاعت میں رسول کو شریک کیا، لیکن اتباع میں رسول کو لا شریک چھوڑا۔ یعنی اتباع میں اللہ شریک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے رسول سے اطاعت کا لفظ نہیں کہا کہ تم ہماری اطاعت کرو یا تم ہم سے محبت کرو، بلکہ تم ہماری اتباع کرو۔ بغیر ہماری اتباع کیے ہوئے نہ اطاعت اللہ تمہیں مل سکتی نہ اتباع اللہ تمہیں ملے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب اتباع و اطاعت کا فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں اطاعت قول کی ہوتی ہے، گفتار کی ہوتی ہے۔ اب جتنے احکام خدا ہیں ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جو حکم خدا ہے اس کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ شرعی احکام، حکم خدا۔ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ گفتار رسول کی اطاعت، یعنی جہاں گفتار کی بات آئے، جہاں قول کی بات آئے وہاں اطاعت ہے، اور جہاں عمل بیچ میں آ جائے وہاں اتباع ہے۔
یعنی کسی کے عمل کو دیکھ کر عمل اپنانا اتباع، کسی کے حکم کو سن کر اس پر عمل کرنا یعنی اطاعت۔ اب جہاں جہاں حکم خدا وہی حکم خدا، رسول بھی حکم بیان کرے گا، لہذا اطاعت رسول اطاعت خدا قرار پائے گی۔ کسی مسلمان نے دیکھا کہ اللہ نے کون سا حکم رسول کو کب دیا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم کو خدا نے یہ حکم دیا کہ پہنچاؤ۔ اس کا مطلب نہ خدا کو دیکھا نہ خدا کو حکم دیتے ہوئے دیکھا، صرف رسول کو دیکھا اور رسول کی آواز سنی، حکم رسول سے حکم خدا تک پہنچے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہاں پر ہمارے علماء کہا کرتے ہیں کہ گویا اسلام کی بسم اللہ بغیر ایمان بالغیب کے نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اللہ رسول کی اطاعت کر کے دکھائیے، اللہ کی اطاعت کر کے دکھائیے۔ بھئی آپ نے مان لیا کہ اللہ کی اطاعت یعنی احکام خدا کو سن کر کے عمل کرنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کب حکم کس کو دیا؟ رسول ہی نے تو آپ تک پہنچایا۔ یعنی غیب پر آپ ایمان لائے پہلے، پھر آپ نے رسول کی اطاعت کی۔ پہلے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ خداوند عالم نے اپنے احکام رسول تک پہنچائے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس آیت کے ذیل میں ماننا ہوگا جو کچھ بھی رسول کہہ رہے ہیں وہ خدا کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا اطاعت یعنی اللہ کے احکام کو سن کر عمل کرنا۔ کس سے سنیں گے؟ اللہ کے رسول سے سنیں گے۔ اتباع اطاعت جو اللہ کی وہی رسول کی، یعنی اقوال اور گفتار رسول شرعی احکام کو سن کر عمل کرنا یعنی اطاعت۔ اما اتباع نہیں ہو سکتی۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، اتباع کہتے ہیں نقش قدم کے اوپر نقش قدم کو دیکھ کر۔ اب آپ بتائیے خداوند عالم کی اتباع ہو سکتی ہے؟ جس کے نقش قدم ہی نہ ہو، جس کا اقدام ہو نہ سامنے، کہہ ہی نہیں سکتا کوئی کہہ دے کہ خداوند عالم نے یہ عمل اس طرح کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک ایسے لفظ کا خداوند عالم نے انتخاب کیا اپنی محبت کی صداقت کے لیے کہ بغیر رسول کے تم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ میرے رسول کے عمل کو دیکھ کر اس طرح عمل نہ کر لو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر رسول کے اتباع اور رسول کے نقش قدم کو دیکھ کر کے ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اب ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں یعنی تمام عالم اسلام سے کہ اتباع اور اطاعت دونوں کا حکم بغیر شرط کے دیا جا رہا ہے، بغیر قید کے۔ یعنی دیکھیے ہم کیسے سمجھیں اور سمجھائیں۔ ہم ماں باپ، شریعت نے ہم کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، اما شرط کے ساتھ، قید کے ساتھ۔ کہا استاد کی اطاعت کرو، اما مشروط، بڑوں کا احترام کرو، اطاعت کرو مشروط، مشروط کا مطلب شرط کے ساتھ۔ ماں باپ کی اطاعت کرو جب تک کہ ماں باپ کی اطاعت خدا کی اطاعت سے ٹکرا نہ جائے۔ اللہ کی بات، اپنے ماں باپ کا کہنا مانو، مگر یہ کہ ماں باپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں کہ جو خدا کے حکم سے ٹکرا جائے۔ لیکن جہاں پر جو حکم آ رہا ہے وہ بغیر قید کے، بغیر شرط کے اعلان ہو رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس اتباع میں کوئی شرط ہے؟ کوئی قید لگائی جا رہی ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو اس وقت جب وہ میرے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہو، میرے حکم کے مطابق تم تک دستور پہنچا رہا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ رسول کی زندگی پر پہرا لگا ہے، قول پر بھی پہرا لگا ہے، عمل پر بھی پہرا لگا ہے۔ قول پر اس آیت سورہ نجم کی اس آیت نے بڑھ کر کے آواز دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا رسول کبھی کوئی بات نہیں کرتا عن الهوى، خواہش نفسانی سے نہیں بولتا، ان ہوا کچھ بھی نہیں ہے اس کی گفتار، الا وحی یوحی، مگر وہ ہمارا کلام جو اس پر اترا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی رسول کے قول کو بغیر کسی شرط
اور بغیر کسی قید کے اطاعت کا حکم دے رہا ہے، وما ینطق کی روشنی میں، اور اتباع مطلق کا حکم دے کر رسول کے ہر عمل کی صحت کی ضمانت لے رہا ہے۔ یعنی رسول کچھ بھی کبھی بھی کسی موقع پر کہیں تم پر اطاعت کرنا واجب ہے، ان کے غضب میں ہو تو مرضی الہی کے مطابق، خوشی و خوشنودی میں ہو تو مرضی الہی کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ینطق، تم طے نہیں کر سکتے، تم دائرہ معین نہیں کر سکتے کب کس حال میں تھے، اس لیے کہ ہم نے کلی تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہیں رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی طرح اتباع میں بغیر قید و شرط کے۔ اب اگر کوئی رسول کے بارے میں یہ کہے کہ مثلا رسول خطا یا نسیان میں مبتلا ہو جاتے تھے، نہیں غلطی نہیں کرتے تھے جان بوجھ کر کے، بھولے سے غلطی ہو جاتی تھی۔ خاص طور سے ہمارے جوان توجہ کریں تاکہ یہ مثال دے کر کے بات واضح ہو جائے، بھولے سے، بہت ہی سائیکلوجی اور نفسیاتی طور کے اوپر بہت رسول کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں کہ بھائی میں رسالت کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتا، وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بہرحال بشر تو ہیں، بہرحال انسان تو ہیں، بھائی نیند کا غلبہ بھی تو ہوتا تھا، بھول کا غلبہ بھی تو ہو سکتا ہے، لہٰذا جب ان کے اوپر بھول یا نیند کا غلبہ ہو تو امکان غلطی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر امکان غلطی پایا جائے تو یہ یہاں پر مسئلہ نہیں رکے گا، کیونکہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ ہر قول کو سنو، ہر عمل کو دیکھ کر عمل کرو۔ اگر بھولے میں یہ غلطی کر سکتے ہیں، اگر بھولے چوکے میں یہ غلط اور اشتباہ ان سے ہو سکتا ہے، اور خدا حکم دے رہا ہے کوئی بغیر کسی قید و شرط کے، یعنی ان کی بھول کو بھی عصمت کے دائرے میں لے کر کے آ رہا ہے، ان کی خطا کو بھی عصمت کے دائرے میں لے کر کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اور نتیجہ یہی تو ہوگا کہ خدا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس غلطی کو مانو، اس نسیان کو مانو، اس بھول کو مانو۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ مثلا بچے جب شروع میں لکھتے ہیں تو ہوم ورک دیا جاتا ہے، اچھی رائٹنگ میں استاد ٹیچر آتا ہے لکھ کر کے دیتا ہے، اگر یہ غلط شروع میں الفابیٹ لکھ دے، اب یہ بعد میں جو اس کا شاگرد ہے جتنی کوشش کرے گا ملا کر لکھیں، دیکھ کر لکھیں، جیسا میرے استاد نے لکھا ہے اس سے ملائیں، تو انصاف سے بتائیں اگر اس نے اس پہلی تختی کے اوپر پہلے الفابیٹ غلط لکھ دیے، ولو بھولے سے صحیح، ولو جان بوجھ کر کے نہیں لکھے، غلطی سے، بھولے سے، نسیان کی صورت میں، تو یہ بیچارہ بچہ جو اس کے شاگرد ہیں جتنا اپنے استاد کی اطاعت کرنا چاہیں گے، اتباع کرنا چاہیں گے، ویسا ہی لکھنا چاہیں گے، تو غلطی میں زیادہ مبتلا ہوں گے کہ غلطی سے دور ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلی تختی ہے اس میں غلطی ہے۔ اب اس میں غلطی تختی کی نہیں ہے، اس استاد کی غلطی ہے کہ جس استاد نے اس تختی کے تحت لکھنے کو کہا ہے کہ آپ کو اس طرح لکھنا ہوگا۔ اب یہ بچہ کیونکہ تختی اس کو دے دی گئی، تو میرے عزیز دوستوں بس غور کیجئے، اگر میں غلطی کا امکان مان لوں، اگر سہو و نسیان میں رسول اکرم کی سے غلطی کا امکان مان لوں، تو اس کا مطلب یہ کہ صرف رسول کی غلطی نہیں ہے، خداوند عالم نے ان کو قرار دیا ہے ہمارے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا، لہٰذا گویا صرف اب عصمت رسول کا مسئلہ نہیں ہے، عصمت خدا پر سوال آ جائے گا۔ اب بندے طے کریں گے کہ یہاں خداوند عالم نے غلطی کی ہے کہ صحیح کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والا۔ لہذا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول کی تمہیں اطاعت کرنا ہے، رسول کی اتباع کرنا ہے، بغیر شرط کے اور بغیر قید کے۔ اگر بغیر شرط و قید کے ہے تو اس کا مطلب پھر ہر طرح سے معصوم ہے، قول کے اعتبار سے بھی معصوم، فعل اور اقدام کے اعتبار سے بھی معصوم، لہذا ہم کو معصوم ہر حال میں ان کو ماننا ہوگا اگر اپنے اسلام کو بچانا ہے، اگر ہمیں اپنے اسلام کو بچانا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں ذرہ برابر شک ہو جائے کہ رسول اکرم یہاں غلطی کر سکتے ہیں، یہ فعل، یہ گفتار، یہ قول آپ کا جو ہم تک پہنچا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں وہ سہو کے عالم میں تھے، نسیان کے عالم میں تھے، تو گویا ہم طے نہیں کر پائیں گے۔
وہ قول علماء کے ہم کو ایک اور رسول کی ضرورت پڑے گی جو آ کر کے یہ بتائے کہ کون سا فعل اور قول رسول در حال بیداری ہے اور کون سا فعل اور قول رسول در حال نسیان اور خواب و نیند ہے. جبکہ رسول ہمارے لیے آئیڈیل بن کر کے آیا ہے، رسول ہمارے لیے نمونہ بن کر کے آیا ہے. تو اب جب رسول اپنے کام کو پورا نہ کر پائے اور امتی پھر اسی طرح مذبذب و مردد رہے تو پھر نقض غرض لازم آئے گی، بعثت کا مقصد ہی حل نہیں ہوگا. پھر ایک اور رسول کی ضرورت ہے، اور جب کسی دوسرے رسول کی ضرورت ہوئی تو خاتم النبیین نہیں ہو سکتے. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. لہذا خداوند عالم نے رسول کی اتباع کا حکم دے کر ایک اور پیغام کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا کہ تم ہم تک بغیر رسول کے پہنچ نہیں سکتے. ہماری محبت کا دعویٰ تم بغیر ہماری رسول کے اتباع کے نہیں کر سکتے. تم ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو جو ہم نے سسٹم بنایا ہے، جو ہم نے تمہارے لیے نظام بنایا ہے، جب ہم نے اپنا نائب بنا دیا، اپنے نمائندے بیان کر دیے، معین کر دیے، تو ڈائریکٹ درخواست لانا یعنی ہمارے فیصلوں کی توہین کرنا. اگر تم چاہو ہم سے ڈائریکٹ و مستقیم رابطہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب جو ہم فیصلہ کر چکے ہیں تمہارے لیے، اس فیصلے پر تم راضی نہیں ہو. اور ہم نے نظام رسالت اور نظام امامت اس سماج میں بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم کو اگر ہم سے رابطہ رکھنا ہے تو ہمارے نمائندوں کے ذریعے سے آؤ، کہ جو ہماری بھی زبان جانتا ہو تمہاری بھی زبان جانتا ہو. صلوات بھیجیے محمد. لہذا ہم کو اگر خداوند عالم کی محبت کے اوپر سچا اترنا ہے تو پھر رسول اکرم کی اتباع کرنا. اب رسول اکرم کی اتباع کا مطلب کیا؟ یعنی رسول اکرم کی سیرت، رسول اکرم کی سنت، رسول اکرم کے اقدامات کسی بھی دور کے ہوں ہم کو اپنے لیے واجب قرار دینا ہوگا. رسول کی زندگی کو بانٹ نہیں سکتے ہم کہ یہ عمل بے عنوان رسول ہے اور یہ عمل بے عنوان رسول نہیں ہے. کیوں نہیں بانٹ سکتے؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے. رسول تو دور، آپ کسی مولوی کی زندگی کو نہیں بانٹ سکتے، کسی عالم کی زندگی کو نہیں بانٹ سکتے، کسی حافظ کی زندگی کو نہیں بانٹ سکتے، نہیں، بلکہ کسی ایک مسلمان کی زندگی کو نہیں بانٹ سکتے. کہ مثلا جس وقت یہ مسجد میں آئے تو مسلمان، اور مارکیٹ میں جائے، جب باہر آئے تو مسلمان بن کر کے، اور جب گھر میں جائے تو نجی زندگی. اب اس کی نجی زندگی میں اسلام کا کوئی رول نہیں. ہم یہاں پر آئیں، یہاں تو بڑے مولوی بن کر کے، عالم بن کر کے آئیں، سب حدیث رسول و آیات قرآنی، اور ادھر باہر نکلیں، جب سر پر امامہ ہے تو آپ قبول کریں گے؟ نہیں مانیں گے. جب ایک مولوی اور عالم کی زندگی کو دو حصوں میں کوئی مسلمان نہیں دیکھ سکتا تو اپنے رسول کو کیسے دو حصوں میں دیکھے گا؟ ایک مولوی نہیں، کوئی ایک حافظ ہے، آپ دیکھیں حافظ جی ہیں، پورا قرآن یاد ہے، پورا قرآن رٹا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ اس کے قرآن کا سایہ اس کی عام زندگی پر نہ رہے تو ایسے حفظ قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن خود لعنت کر رہا ہے. کہتے ہیں رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، رب حافظ القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ایسے تالی قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہے. کتنے ایسے حافظین قرآن ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیج رہا ہے. یہ کون سے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی زندگیاں دو حصوں میں بٹی ہیں. جب باہر آئے تو قرآن کے ساتھ ہیں، جب اپنی گویا خفیہ زندگی میں گئے، اپنی نجی زندگی میں گئے تو اب یہاں پر ان کی اپنی زندگی ہو گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک عالم، ایک مولوی، ایک مبلغ، ایک تاجر مسلمان کی زندگی کو آپ دو حصوں میں نہیں بٹا دیکھ پاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی تاجر اگر اسلام کے مطابق عمل نہ کر رہا ہو، یہ اور بات ہے کہ اب تو زبان زد ہو گیا ہے کہ جناب اب تو بغیر جھوٹ کے کام نہیں ہو سکتا. تو یہ تو آج کی دنیا ہے کہ بغیر جھوٹ کے کام نہیں ہو سکتا. لیکن اسلام تو یہی کہا ہے. ہم لوگ ہمیشہ معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ جو ہم کر نہ سکیں،
میرے عزیز دوستوں، معجزہ وہ نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں، معجزہ وہ جو دوسرے نہ کر رہے ہوں آپ کریے۔ بھئی ہمارے سامنے دیکھیے معمولاً معجزے کی جو تفسیر پیش کی جاتی ہے، تعریف پیش کی جاتی ہے، معمولاً ہندوستان اور پاکستان میں گھروں میں، امام باڑوں میں معجزے ہو رہے ہیں۔ آپ معجزے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی بھی معجزہ دوست کے لیے آیا ہی نہیں ہے، معجزہ منکرین کے لیے آیا ہے، معجزہ منکرین کے لیے آیا ہے، جو رسالت کو مانتے نہیں تھے، جو امامت کو مانتے نہیں تھے۔ دوستداروں کے لیے، محبوں کے لیے کرامت تو رونما ہوئی ہے، معجزہ رونما نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ معجزہ دوستوں کے لیے ہے ہی نہیں، معجزہ طلب کیا گیا ہے۔ معجزے کی لفظی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی لفظی تعریف یہ عام طور سے لوگ کرنے سے عاجز ہوں۔ بھئی عام طور سے لوگ سچ نہیں بول پاتے تجارت میں، لیکن علی والا اس عام طور سے جہاں لوگ سچ نہ بول پاتے ہوں وہ تجارت میں سچ بولے، یہ معجزہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ زندگی کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اسلام ہمارے گہوارے سے لے کر قبر کی تاریکی تک ہمارے لیے دستور لے کر کے آیا ہو، نظام لے کر کے آیا ہو، ہم اس کو مسجد کی چار دیواری میں بانٹ دیں؟ اور جب مسجد میں آئیں اور جب اپنی گویا دینی محفلوں میں ہوں، اس وقت تو ہم بڑے اچھے مسلمان نظر آئیں، بڑے اچھے شیعہ نظر آئیں، لیکن جب اپنی عام زندگیوں میں جائیں وہاں پر اسلام نظر نہ آئے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ہم قبول نہیں کرتے، ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے، ہماری نفسیات اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ولو عملاً ہم مبتلا ہیں اس میں، لیکن اگر سوچیں تو ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دو حصوں میں نہیں بانٹ سکتے۔ تو مسلمان اگر غور کرے تو اپنے رسول کو کیسے وہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ رسول کی یہ زندگی، رسول کا یہ فرمان بے عنوان رسول ہے، اور رسول کا یہ فرمان بے عنوان نانا ہے، رسول کا یہ فرمان بے عنوان رسول و نبی ہے، رسول کا یہ فرمان بے عنوان باپ ہے۔ نہیں، وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی ہے نہیں ہے سوائے رسول کے۔ قرآن نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ دوسری جگہ عمل کے سلسلے میں آیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے رسول اگر تم کنکری بھی مارتے ہو، پھینکتے ہو، تو تم نہیں بلکہ اللہ پھینک رہا ہے، ولکن اللہ رمی۔ ایک کنکری چھوٹی سی، تو اب آپ انصاف سے بتائیں، جب رسول کے عمل کو اس طریقے سے خداوند عالم نے اپنی طرف نسبت دے دی، ایک کنکری کو آپ نکال نہیں سکتے رسالت کی زندگی سے، تو پھر اگر کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، کسی کو بھرے ہوئے میدان میں اٹھا کر کے پہچنوائیں، یہ سب آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن میں صرف آپ تک وہ میسج دینا چاہتا ہوں، جب آپ دوسروں سے گفتگو کریں گے کہ رسول کی زندگی کو کیسے بانٹیں گے، ایک چھوٹی سی کنکری از رمیت اگر تم نے یہ اٹھا کر چلائی ہے، ولیکن اللہ رمی از یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے رسول جب تمہارے ہاتھ پر آ کر یہ لوگ بیعت کرتے ہیں تو یہ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ مسلمانوں غور تو کرو، ہاتھ رسول کا نظر آ رہا ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ، انما یبایعون اللہ، تم نے اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، ہاتھ رسول کا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں انما یبایعون اللہ، یہ بیعت اللہ کے ہاتھوں پر تم نے کی ہے۔ اس کا مطلب رسول کی زندگی کو ہر اعتبار سے خداوند عالم نے عصمت کے پہرے بیٹھائے ہیں، عمل پر، گفتار کے اوپر بیعت لوگ کر رہے ہیں رسول کے ہاتھوں پر۔ اعلان ہو رہا ہے کہ تم نے رسول کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی ہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اگر رسول کسی کو بلائیں اپنی بزم میں اور کسی کو اپنی بزم سے کہیں جائیے آپ، بہت احترام سے ہم کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے اپنی طرف سے یہ کہا، رسول نے اپنے مزاج کے اعتبار سے کہا، رسول کی زندگی کے لیے وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اس کا کیا مطلب؟ جاگیں تو رسول،
سوئیں تو رسول، بولیں تو رسول، خاموش رہیں تو رسول. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کی 25 سالہ سکوت پر، اس لیے کہ حجت خدا خاموش ہے. حجت خدا خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے اس خاموشی میں حفظ اسلام ہے. ہمیں گفتار سے پہلے خاموشی پر گفتگو کرنا ہوگی کہ کیوں خاموش رہے، اس خاموشی سے ہوا کیا ہے. یہ ہماری اور آپ کی خاموشی اور زبان چلانا تھوڑی نہ ہے کہ جب چاہیں بولے اور جب چاہیں خاموش رہے، نہیں، بلکہ یہاں خاموش بھی رہے تو حکم خدا سے، بولے بھی تو حکم خدا سے. ایک سلوات بھیجیے. لہذا رسول اکرم کی زندگی کو اس طریقے سے پہرے لگا دیے خداوند عالم نے. اب رسول کے ہر عمل کو، رسول کے ہر اقدام کو ہم کو ماننا ہوگا کہ خداوند عالم کی طرف سے اور خداوند عالم کی جانب سے ہو رہا ہے. اب آپ رسول کی زندگی کو دیکھیں، رسول کے گفتار کو دیکھ لیں کہ رسول کی گفتار میں اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محبت کے تقاضے کی بنا پر ہوا. حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من، انا وعلی من نور واحد، فاطمۃ بضعۃ منی، من آذاہ فقط آذانی، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا. یہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یا اس آیت کو کوئی ہمیں سمجھا دے یا جو ہم کہہ رہے ہیں اس مطلب کے اوپر ہمیں جواب. میرا رسول کچھ بھی جب بھی بولے گا وہ وحی الہی ہوگی. رسول کے ہر اقدام، اور اسلام مسلمانوں کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ رسول کو رسول مانے اور رسول کی زندگی کو بانٹے نا. وگرنہ جو اسلام کے باہر ہیں انہوں نے اگر ہم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بتائیے کب بعنوان رسول انہوں نے کہا اور کب بعنوان غیر رسول کہا، تو بتا نہ پائیں گے شریعت محمدی اور شریعت بشری کیا فرق کیا ہے. سلوات ہمارا دین اتوار والا نہیں ہے، چھٹی والا دین نہیں ہے کہ چھٹی میں صرف دین کی گفتگو ہوگی اور 6 دن اپنی گفتگو رہے گی. اور جب دین ہمارا ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت، تو ہر لمحے میں ہمارے پاس نقش رسول ہونا چاہیے، اقدام رسول ہونا چاہیے، عمل رسول ہونا چاہیے. رسول رہے 23 سال، رسالت رہتی دنیا تک، کیسے حل ہوگا؟ رسالت 23 سال نہیں، رسول 23 سال تھے، لیکن رسالت کوئی ہے مسلمان جو کہے؟ وگرنہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اشہد انا محمد رسول اللہ. کوئی کہتا ہے یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر رسول ہیں تو اس وقت کیا ہے تقاضا ہے رسالت؟ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ لہذا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے رسول کی پوری زندگی کو بعنوان رسول لیا ہے تبھی آج تک ہمارے سامنے رسالت باقی رہے گی. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اپنے 23 سالہ کے لیے نہیں تھے. یہ اپنے بعد کو پہچنوانا اور اپنے بعد والوں کا تعارف کرانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی رسالت کو لامحدود بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. اپنے اس پیغام کو اور اس پیغام کے محافظین بتا کر کے جا رہے ہیں. یہ احسان ہے امت پر. یہ رسول اکرم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. نواسوں کو نہیں پہچانوا رہے ہیں، بلکہ جو پیغام لے کر کے آئے تھے پیغام باقی کیسے رہے گا؟ ہم جا رہے ہیں تم لوگوں کے اوپر تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں، ہم تم لوگوں پر چھوڑ نہیں سکتے اپنے اس دین کو، اس لیے کہ یہ دین ذمہ داری، یہ دین امانت ہے میرے پاس. 1,23,999 پیغمبروں نے ہمارے حوالے کی ہے، تو ہم تمہارے درمیان چھوڑ کے جائیں گے؟
تم نے ہمارے سامنے تو کبھی ہماری سنی نہیں، لہذا ہمیں تم پر اعتبار نہیں، ہم کو جس پر اعتبار ہے اس کے حوالے کر کے جائیں گے اور ان کو پہچنوا کر کے جا رہے ہیں۔ اگر تمہیں ہمارے نقش قدم چاہیے ہیں تو پھر ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لذا رسول اکرم نے اپنی آل کو پہچنوایا۔ انشاءاللہ کل جب گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ اتباع ہی میں آل پوشیدہ ہے، نہاں ہے، اور خداوند عالم نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے ظاہر ہے انتخاب خدا ہے، ہمارا اور آپ کا انتخاب تھوڑی نہ ہے، لفظوں کا انتخاب وہ کر رہا ہے۔ ایک شاعر لفظ کا انتخاب بے معنی نہیں کرتا، بے محل نہیں کرتا، بے مصلحت نہیں کرتا، آگے پیچھے لفظ ہو جائے تو معنی بدل جائے۔ تو خالق کائنات حکیم مطلق جب وہ لفظ کا انتخاب کر رہا ہے فتبعونی، تو گویا وہ اس فتبعونی میں جو کچھ پیش کرنا چاہتا ہے رہتی دنیا تک سب کچھ پیش کر رہا اور سب کچھ طلب کر رہا ہے کہ تمہیں اگر ہمارے رسول کی اتباع کرنا ہے کی تو تم ہمارے محب بنو گے، پھر صرف محب ہی نہیں رہو گے بلکہ ہمارے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے۔ اور جن لوگوں نے رسول اور آل رسول کے نقش پا پر اپنے آپ کو گامزن رکھا ان کو آپ دیکھیں، آج کائنات کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ آج کربلا کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے اتنا؟ آج کربلا کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا والوں نے اپنے آپ کو اتباع رسول کا آئینہ بنایا۔ آپ کربلا کے رجز، کربلا کی گفتگو، کربلا کے شہیدوں مجاہدوں کی زبان کے اوپر جو آپ کے ارشادات آئے ہیں دوران جنگ، دوران شہادت، ان سب میں صرف دین نظر آتا ہے، صرف محبت رسول نظر آتی ہے، صرف توحید خدا کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وگرنہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، جہاد کیا، درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے، اب تو اسے حق ہے وصیت کرنے کا اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں۔ لیکن کربلا کے شہیدوں نے، کربلا کے مجاہدوں نے جیسے اپنی موت و حیات کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، موت بھی ان کی مرضی سے آ رہی ہے، حیات بھی انہی کے کنٹرول میں ہے۔ لہذا مسلم ابن اوسجہ ہیں، احتضار کا عالم ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ حبیب کو قریب بلایا، اسی کا بہذا الرجل، اسی کا بہذا الرجل۔ جناب حبیب فرماتے ہیں کہ نقاہت سے الفاظ تو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن یہ محسوس کر لیا کہ ہو نہ ہو میرے مولا کے سلسلے میں سفارش فرما رہے۔ مقتل نے حبیب کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ حبیب فرماتے ہیں مسلم اگر ہمیں زندہ رہنا ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ وصیتیں کرو، لیکن میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ کیسے ہی کربلا والے کہ جنہوں نے اپنے بارے میں تو کوئی گفتگو کی ہی نہیں۔ مسلم ابن اوسجہ ابھی شہید ہوئے ہیں، اس کی زوجہ کے لیے ظاہری اعتبار سے قربانی دے چکی، غم میں مبتلا ہے، صفِ عزا بچھاتی، وقت کے امام نے کہا بھی یہی، لیکن کربلا ایک الگ چیز ہے۔ اصل کربلا مرقعی کچھ اور ہے۔ دیکھا ایک ننھا سا بچہ خیمے سے آمادہ ہو کے باہر آ رہا ہے، حسین نے بڑھ کے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے؟ کسی نے بتایا آقا یہ مسلم کا بچہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اس بچے کو خیمے میں واپس کرو، اس لیے کہ اس کی ماں کے لیے اس کے باپ کا غم کافی ہے۔ لیکن پشت پردہ سے آواز آتی ہے آقا یہ میرا تحفہ ہے، آقا یہ میرا تحفہ ہے۔ امام نے جزائے خیر دی، امام نے دعا دی ہے کہ خدا تم کو جزائے خیر دے،
اور اس کے بعد یہ بچہ میدان جنگ میں جاتا ہے. یہ کربلا کی ایک ماں نہیں، آپ کربلا کی جس خاتون کو دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے مصائب آپ جتنے بھی پڑھیے، جتنے بھی سنیے، دل نہیں بھرتا، آنکھیں نہیں تھکتی. اس لیے کہ کربلا میں صرف مصائب ہی تھوڑی نہ ہے. عرفان کے کس مرحلے پر یہ خواتین فائز ہیں. وہب قلبی میدان میں جا رہے ہیں، زوجہ بڑھ کر کے روک رہی ہیں. ماں یہ سمجھی کہ شاید میدان میں جانے سے روکا جا رہا ہے. آواز آتی ہے کہ اگر تم رک گئے تو ہم دودھ نہیں بخشیں گے. زوجہ وہب کہتی ہے نہیں نہیں اماں، ہم اس کو روکنا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آقا کے سامنے ایک وعدہ کر لے ہم سے. ایک بات ہمیں وہب سے کرنی ہے اور ایک اپنے آقا سے کرنی ہے. اے وہب، جنت میں اکیلے نہ جانا، جب جانا تو ہمیں لے کر کے جانا. خدا کی قسم یہاں پر بھی ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہب کی زوجہ کو جنت کی اشتیاق تھی. نہیں میرے عزیز دوستوں، یہ کربلا کی معرفت کے مقابل میں کم ظرفی کی تفسیر و تحلیل ہوگی. نہیں نہیں، زوجہ وہب اس قربانی میں شریک ہونا چاہتی ہیں، معرفت کی طرف متوجہ کرانا چاہتی ہیں. اے وہب، اس راستے میں تمہارے قدم ڈگمگائے نا، اس راستے میں دیکھو یقین پر فائز رہنا. تم جاؤ، ہم بھی تم سے ملنے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسری سفارش آقا سے ہے. اے کاش کہ یہ سفارش زوجہ وہب نے نہ کی ہوتی. آتی ہے، آقا آقا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو آپ اپنے حرم کے حوالے کر دیں، اپنے اہل حرم کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ہم تازہ مسلمان ہیں، ہمارا احترام یہ نہیں کریں گے. لیکن آپ کے گھر والے، ارے رسول کے گھر والے ہیں، علی کے گھر والے ہیں، اگر آپ کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہمارے احترام کا پاس رکھیں گے. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں، اے زوجہ وہب، اگر تم اہل حرم کے ساتھ نہ رہتی تو شاید تمہارا احترام باقی رہتا. ارے کیا گزری ہوگی میرے مولا کے دل پیار جب یہ زوجہ وہب یہ سفارش کر رہی ہوگی. وہ وقت بھی آ گیا جب یہ قافلہ لٹا ہوا کوفے میں وارد ہو رہا ہے. ام کلثوم آگے بڑھتی ہے، فرماتی ہے ارے مجھ کو ہم لوگوں کو اس دروازے سے لے جا جہاں تماشا دیکھنے والے کم ہیں. لیکن اس پر عمل نہ کیا گیا، بلکہ آگے آگے منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشا دیکھنے والوں نکلو، رسول کی بیٹیاں، علی کی گھر والیاں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود تجھ کو واسطہ محمد اور آل محمد کا، جہاں جہاں ظلم اور ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.